لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من أرسل بالقلوب العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صادق البشر صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا جنگے یا جنگے آنال لالا یا جنگے یا جنگے آنال لالا یا مشکلات چار جماعت سے آپ حضرات کے سامنے شان اولیاء پر گفتگو ہو رہی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج بھی مختصر آپ کے سامنے چند معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. تذکرہ ہو رہا تھا کہ اولیاء اللہ اور ہیں من دون اللہ اولیاء. اولیاء اللہ اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوبوں کو کہا جاتا ہے. اور من دون اللہ اس کا لفظی معنی ہے اللہ کے علاوہ. اور کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید کی جس جس جگہ پہ یہ لفظ من دون اللہ آیا ہے اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد بت ہے. اب دیکھیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے سب کچھ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. جب اتنا فرق ہو جائے تو پھر شرک ختم ہو جاتا ہے. شرک ختم ہو جاتا ہے. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. جو صفتیں اللہ کی ہیں ان صفات کو اگر مخلوق کے اندر مان لیا جائے تو پھر یہ شرک ہے. اب سمجھنے کا تھوڑا سا پھیر ہے. لوگ اس کو مکس کر لیتے ہیں
جس کی وجہ سے وہ قرآن کے افہام اور تفہیم کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر گزاری، حضور کے دین پر گزاری، شریعت کی پاسداری کی اور ساری زندگی اللہ اللہ کی، وہ اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور من دون اللہ، اب من دون اللہ، من الگ حرف ہے، دون الگ حرف ہے، لفظ اللہ الگ حرف ہے، یہ تین اس کے اندر ہاتھ آ جاتے ہیں، یہ ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اب من دون اللہ کا معنی ہے بت، ویسے اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ۔ اب قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ وہاں لفظ ہے من دون اللہ، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ بت نہ تمہارے ولی ہیں نہ تمہارے مددگار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مطلب یہ کہ بت جو ہے من ولی نہ وہ تمہارے ولی ہو سکتے ہیں، ولا نصیر، اور وہ نہ تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اور باقی اولیاء اللہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، پھر ان میں اللہ کے رسول آ جائیں، اللہ کے انبیاء آ جائیں، رسول اسلام ہوں، انبیاء کرام ہوں، اور اولیاء اللہ ہوں، اللہ کے پیارے ہوں، یہ سارے آ جائیں اور یہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کر کے اللہ کے اذن سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے عطا کر دیا پھر بندے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کہیں کسی مولوی صاحب کو بڑے علم بات ہونا ہے، وہ تو مجھے اللہ نے دیا، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ کو اللہ عطا کر دے تو آپ اس علم کے ذریعے بہت ساری چیزیں جان بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ قدیمی ہے، وہ از رائے خود ہے، لیکن جو مومنوں کے اندر، مخلوق کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ صفات۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بظاہر ایک انسان ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، مارنا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، بیٹے عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اولاد عطا کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی اپنے بندے کو عطا کر دے تو اس کا بندہ بھی یہ چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ مفہوم اور یہ معنی آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ قرآن کے اندر تضاد لازم آ جائے گا۔ قرآن آپ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ قرآن کی وہ آیت صحیح ہے یا قرآن کی یہ آیت صحیح ہے۔ پتا چلا اگر سمجھنا ہے قرآن پاک کو تو دل کو صاف کر کے محبت رسول اپنے سینے میں اجاگر کر کے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھ بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اولیاء اللہ اور ہیں، من دون اللہ اور ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 پڑھی تھی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کہا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے تیسرا پارہ سورہ آل عمران
انسان آج کل جس طرح کی مٹی کے پرندے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر جان دے دینا، ان کے اندر سانس کا پیدا کرنا، یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ کسی کو زندہ رکھنا یہ اللہ کی شان ہے، کسی کو زندہ رکھنا یہ اللہ کا مقام ہے، اس کی صفت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ آئے، جناب والا پھر آپ کے سامنے عیسائی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آؤ میں اپنے نبی کی شان تمہارے قرآن سے ثابت کروں۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے پیارے کچھ نہیں کر سکتے، جناب والا آپ کے پاس اگر کوئی عیسائی آ جائے، آپ کے پاس کوئی بدبخت آ جائے تو آپ کو کہنے لگے جناب آپ بتائیں کہ آپ کے نبی کیا کر سکتے ہیں، جناب والا مسلمانوں کا مولوی بولے اساں جو نبی کچھ نہ کرے سکتے، اساں جو نبی کے دیوار جو کوئی تم علم نہ ہے، اللہ کی عطا سا تجھے ساں کے خبر نہ ہے، اللہ جو نبی کچھ نہ کرے سکتے۔ نہیں عزیزان، اگر یہ بات ہے عیسائی آ جائے، اگر تمہارا نبی اتنا مجبور ہے، اگر تمہارے نبی کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، آؤ میں تمہارا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں بناتا ہوں مٹی کے ساتھ پرندے، فأنفخ فيه، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، فيكون طيرا۔ سبحان اللہ۔ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ اگر عیسائی اس مسلمان کو کہے تمہارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا کے اڑا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر تم بتاؤ کہ تمہارے نبی کی شان افضل و اعلیٰ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی شان افضل و اعلیٰ ہے؟ عزیزان کو تو خدا کی قسم کائنات میں ایسے انسان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اگر جواب دینا ہے تو مسلک اہل سنت و جماعت اپناؤ، پھر آؤ جناب والا ہم سے پوچھو گے، ہم یہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کی ہے کہ ایک پتھر کو، بے جان چیز کو اگر اپنی نگاہ کر دیں اسے بھی سانس عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب یہ کہاں سے ثابت کیا؟ جناب ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ہاتھ میں کچھ ہے، مٹھی میں کچھ کنکریاں ہیں۔ حضرت جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں کے نبی، آپ کہتے ہو کہ میں غیب جانتا ہوں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں مجھے بتائیں میری اس بند مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو مٹی سے پرندے بناتے ہیں۔ مٹی کو انسان کے ساتھ بڑا انس ہے کیونکہ جناب والا انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بے جان چیز ہو، جمادات ایسے ہو، پتھر ہو۔ ابو جہل نے جب یہ سوال کیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں کو بڑا اترانے لگا، اب تو مسلمانوں کا نبی اس بات میں پھنس گیا ہے، میں نے تو یہی کہا تھا کہ جناب میری مٹھی میں کیا چیز ہے، اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کمال کی بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا نبی کہتا ہے کہ میں بتاؤں یا مٹھی میں جو چیز بند ہے یہ مجھے بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتھر
پتھر گرما پڑا، پتھر کو سانس کس نے دیا؟ میرے آقا کی صرف توجہ پڑی، پتھر کے اندر جان آ گئی۔ پتھر نے یہ گواہی دی جو سامنے کھڑے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بنائیں، وہ ان میں پھونک بھی مار دیں، پھر اسے پرندہ بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ صرف اپنی توجہ فرما دیں کہ بے جان چیز کے اندر بھی سانس عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تو یہ معجزہ اور یہ کمال کہ مٹی سے پرندے بناتے تھے۔ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میرا بلند کھلا اعلان ہے، تم برس کی بیماری والا بندہ یا مادرزاد انتھا میرے سامنے لے آؤ، اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ہاتھ پھیر دوں گا، اللہ سے بینائی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سینکڑوں کی تعداد میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اندھے لائے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مادرزاد اندھے لائے جاتے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے اور اسے اللہ بینائی عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہی تو بات ہے، پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا پاٹ کرنے شروع کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی نہیں ہے، اسے اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی ولی کو اپنے پیارے کو طاقت عطا کر دے وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی اور بات ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا نا یہ آپ کا قصور، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، باوال بنا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنے گال سمجھنا چاہتے ہیں جو باوال بنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پیر میر علی شاہ کو ایک صدی گزر گئی ہے، اس دور کے مسلمانوں نے دیکھا، اس دور کے کافروں نے بھی دیکھا، یہ مرد کلندر تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انگریز سامنے سے گزرا، اس نے دیکھا یہ کیا چیز ہے جسے حضرت صاحب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ انگریز آیا پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ اتفاق سے انگریز نے پسٹل لٹکائی ہوئی ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاجدار گولڑا نے نگاہ اٹھائی، کہا وہ گورے تیرے ساتھ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جن کو شان اولیاء سمجھ نہیں آتی وہ آئے ہم سے قرآن پڑھیں، ہم انہیں سمجھائیں کہ اللہ والوں کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا نے جب اس گورے سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ پسٹل ہے۔ جناب پھر گورے نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ بولے یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے اس میں کیا کمال ہے؟ گورا پوچھنے لگا اس میں کمال کیا ہے؟ بولا تیرے اس ہتھیار میں کیا کمال ہے؟ سبحان اللہ۔ گورا کہنا انگریز تھا، بے سمجھ تھا، بدعقیدہ تھا، جناب عیسائی تھا، اس بات پر عقیدہ نہیں تھا کہ اگر میرے آقا کے غلام نگاہ کر دیں تو بے جان چیز کو جان عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو اپنے ہتھیار پر ناز تھے، کہا جناب یہ ایسی چیز ہے جب اب آپ دیکھیے اس نے پسٹل کو جناب والا گوٹ کیا اور سامنے پرندہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا نشانہ اس پرندے کو لگایا، پرندہ تڑپ تڑپ کے زمین پہ مر گیا۔ بولا یہ کمال ہے اس ہتھیار کا؟ اچھا یہ کمال ہے آپ کے ہتھیار کا؟ بولا آپ کے ہتھیار کا کیا کمال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شان اولیاء کو نہ سمجھنے والوں، وہ اللہ اولیاء کے شان میں بات کرنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس گورے نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا کمال ہے، وہ مرا ہوا پرندہ جب حضرت پیر میر علی شاہ اس پرندے کے قریب گئے اور آپ نے جا کر اس کے اوپر تسبیح پھیر کے بسم اللہ شریف پڑھا
پرندہ اڑ کے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھا. سبحان اللہ. تیرے ہتھیار کا وہ کمال ہے کہ وہ بندے کو مار دیتا ہے. ہمارے ہتھیار کا یہ کمال ہے کہ وہ مر جائے اسے زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ وڈو شرک تھی وہ مردن کی زندہ اللہ کر دو. پیر میر علی شاہ جو زندہ کری تھی اللہ تھی وہ نہیں. اس نے ساری زندگی جو اللہ اللہ کی. سبحان اللہ. آپ نماز نہ پڑھیں پھر بات کریں ایسے شخص پر جو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار ہے. تو نماز نہ پڑھتا اور بھئی اپنا مقام چیک کر. اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی نہ کر کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں یہ خاموش ہیں تو خاموش ہیں. اگر نگاہ کر دیں خدا کی قسم بے جان چیز کے اندر جان عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور بے ایمان کی طرف اگر اپنی نگاہ کر دیں اسے ایمان میں داخل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے نہیں دیکھا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی چھا کرے سکتا ہے. میرے پاس خدا کی قسم ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم کی پابندی کا بار بار مجھے گھڑی کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. بس میں اتنا آگے بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کو جو ہے جناب والا پورے دلائل دے دوں. اب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے ولی کامل کہ آپ تو آپ ہیں. آپ کے ساتھ جو جڑا ہوا قمیص جو جڑا ہوا چولا ہے نا اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. آپ نے نہیں سنا کہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہوئے نا تو اس وقت کے بڑے طبیب ماہر طبیب ڈاکٹر ہوا کرتے تھے. آج کل کے ڈاکٹر نہیں. آپ سے وجہ سے پیٹ میں ادار تھی تو سر میں سوئی الٹی ہوئی نہیں. وہ ماہر طبیب نفس دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ اس کو فلاں مرض ہے. سبحان اللہ. اب وہ سکھ کا بچہ اس نے کہا جناب اب مریدین دوڑتے ہوئے آئے. جناب ڈاکٹر صاحب کرم فرمائیں ہمارے قبلہ پیر صاحب جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے. سلطان باہو بیمار ہو گئے. کرم فرمائیں چلیں ان کی طبیعت کو نہیں میں نے تو نہیں آنا بھائی. یہ تمہارا پیر اس پیر کو تو جو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی سیرت میں ایسا کمال ہے اس کے چہرے میں ایسا کمال ہے کہ بے دین اگر اس کے چہرے پر نگاہ پڑ جائے تو وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میں نے نہیں آنا پیر صاحب کی بلا کے پاس تشریف لائے. کہا حضور وہ سکھنی کا جو بچہ ہے نا وہ سکھ کا جو بچہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ تمہارے پیر کی طرف میں نے نہیں آنا کیونکہ تمہارا پیر پتہ نہیں کچھ جادو کرتا ہے کیا کرتا ہے. جب اس کے چہرے کو بندہ دیکھ لیتا ہے وہ تو مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچ رہا ہے. سبحان اللہ. ہم نے کہا نا کہ اولیاء اللہ کو چھیڑو نہیں. جو چھیڑتا ہے نا پھر جب وہ پکڑ لیتے ہیں نا پھر ان کی پکڑ بڑی مشکل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں اپنی زبان کو لحاظ دے کے رکھیں. فلاں کچھ نہیں کر سکتے تو کیا تیر مار سکتا ہے. جناب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کو فشل آ گیا. آپ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا فیض ہے جاؤ اس فقیر کی یہ قمیص لے جاؤ. سبحان اللہ. کیونکہ اس حکیم نے کہا کہ بھائی میں اس کے پاس نہیں آتا بس اگر آپ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہو جاؤ اپنے پیر کی قمیص لے آؤ میں سون کے بتا دوں گا کہ فلاں مرض ہے اور فلاں دوائی دے دو. سبحان اللہ. پر اتنا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. جب سلطان باہو نے یہ بات سنی آپ وسط میں آ گئے. فرمایا جاؤ یہ قمیص سلطان باہو کی لے جاؤ. اگر اس نے کلمہ نہ پڑھایا تو مجھے باہو نہ کہنا. سبحان اللہ. سکھنی کے بچے نے قمیص کو سنگا نا تو شروع کر دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے شروع ہوا. ہم نے کہا اولیاء اللہ کی یہ شان ہے اس کی ذات تو اپنی جگہ پہ جو اولیاء والوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ جو چیز نسبت کر جاتی ہے رب نے اس میں بھی بڑا کمال رکھا. سبحان اللہ. قرآن سے ثابت کرے دکھا. ہاں میں تمہیں قرآن سے بھی ثابت کر کے دکھاتا ہوں. آپ نے نہیں پڑھا سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام آپ
اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں اولیاء اللہ